قرضے جاں کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ فائنلی بسما اور عاصم کی 25 سال پرانی ادھوری محبت مکمل ہونے جا رہی ہے۔ عاصم کو سمجھ نہیں آتا کہ میں خوش ہوں یا پھر دکھی، کیونکہ جس محبت کو پانے کے لیے اس نے 25 سال انتظار کیا ہے بہرحال وہ تو اسے مل گئی، لیکن اس محبت کے انتظار میں عاصم کی جوانی کے جو 25 سال ضائع ہوئے اس کا ازالہ ناممکن ہے۔ اور خوشی کے ساتھ ساتھ عاصم کو تشویش بھی ہے کہ آخر بسما اتنی جلدی اتنے آرام سے مان کیسے گئی۔ بسما تو بسما، بختیار اور اس کی ماں نے اس شادی کے لیے آخر کیسے ہاں کر دی۔ عاصم کے دل میں کھٹکا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ضرور ہے جو ابھی تک اس سے چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کا پتہ چلا کے رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف بختیار ہے جو پہلے تو اس شادی کے سخت خلاف تھا، لیکن نشوہ کے سامنے جب یہ شرط رکھتا ہے کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو بہزاد کی پراپرٹی ہمارے نام کرنی ہوگی اور اس جائیداد میں تم لوگوں کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے اسے دستبردار ہونا پڑے گا، تو اسی صورت میں تمہاری ماں کو عاصم کے ساتھ نکاح کی اجازت دے سکتا ہوں، تو نشوہ اپنے تایا کی یہ شرط مان لیتی ہے کیونکہ نشوہ کو پورا یقین ہے کہ جو اس کی قسمت کا ہے وہ اسے مل کے رہے گا، اور دوسروں کی قسمت چھین کے کھانے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اب آخر بسما اور عاصم کے نکاح کا دن آ جاتا ہے، جبکہ نشوہ اپنی ماں کو خوب دلہن کی طرح سجاتی ہے، ہاتھ میں مہندی لگاتی ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی ہے۔ لیکن جب بسما کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو نشوہ کی دادی کہیں نظر نہیں آتی۔ اب سدرا جب اپنی ساس کے کمرے میں جا کے دیکھتی ہے تو وہ اپنے بستر پہ دراز سوچوں میں گم پڑی ہے، جبکہ سدرا کہتی ہے کہ اماں جی، بسما کی رخصتی کا وقت آ چکا ہے، سبھی لوگ آپ کا پوچھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، میں نے آپ کے کپڑے بھی تیار کر دیے تھے، آپ جلدی سے چینج کر کے آ جائیں۔ لیکن نشوہ کی دادی کو تو یوں لگتا ہے جیسے بسما اور عاصم کی شادی اس کی بہت بڑی ہار ہے، اس لیے سدرا سے کہتی ہے کہ تم لوگ جسے بسما کی رخصتی کہہ رہے ہو نا، میرے لیے وہ بسما کا جنازہ ہے، میرے لیے آج وہ مر گئی اور میں غیر لوگوں کے جنازے میں شرکت نہیں کرتی۔ سدرا کو تو اپنی ساس پہ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی بسما نے ان کی خدمت کی، پوری جوانی اس گھر میں برباد کر دی، جبکہ اس کی زندگی برباد کرنے کی اصل وجہ بھی یہی عورت ہے جسے پتا تھا کہ اس کا بیٹا بہزاد نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ بھی ایک بیمار شخص ہے، اور ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ اس کے پاس زیادہ زندگی نہیں ہے، پھر بھی اس نے بسما کی شادی زبردستی اپنے بیٹے بہزاد سے کر دی، صرف اس خود غرضی میں کہ بہزاد کے جانے کے بعد اس کی کوئی نشانی تو ہمارے پاس ہو۔ اور یہ عورت جو صوم و صلات کی پابند ہے، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، لوگوں کو اسلام کے درس دیتی ہے، کیا اسے اتنے سالوں سے یہ احساس نہیں تھا کہ اسلام میں بھی بیوہ کی شادی جلد کر دینے کا کہا گیا ہے؟ بہرحال اب چونکہ رخصتی کا وقت قریب ہے، اس لیے سدرا اپنی ساس کو ایسے ہی چھوڑ کے واپس بسما کے پاس جاتی ہے۔ بسما جب دیکھتی ہے کہ اس کی ساس رخصتی پہ بھی نہیں آئی تو اسے اندر ہی اندر گلٹ کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اس نکاح کی وجہ سے ان کا دل دکھا ہے، لیکن سدرا بسما کو سمجھاتی ہے کہ زندگی اگر تمہیں آگے بڑھنے کا اور خوش رہنے کا چانس دے رہی ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ پیچھے مڑ کے کبھی مت دیکھنا، کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھتا رہے۔ اب یوں بسما عاصم کے ساتھ رخصت ہو کے عاصم کے گھر چلی جاتی ہے، اور نشوہ کو یوں لگتا ہے اس کے جانے کے بعد جیسے سارا گھر بالکل خالی ہو گیا ہو، کمرے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا کیونکہ ماں کے بغیر تو اسے کمرہ بھی ویران نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ خوش ہے کہ میری ماں کی زندگی میں خوشیاں آ چکی ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ سوچتی ہے کہ میں اپنی ماں کے بغیر اکیلی اب یہ زندگی کیسے گزاروں گی۔ اب کمرے میں اسے گھٹن کا احساس ہوتا ہے تو اٹھ کے ٹیرس پہ آ جاتی ہے اور اپنی ہی سوچوں میں گم ہوتی ہے کہ برہان کی نظر نشوہ پہ پڑتی ہے تو وہ بھی اسے ملنے اسی کے ٹیرس پہ پہنچ جاتا ہے۔ برہان کو بھی نشوہ کی کافی فکر ہے اور وہ تو یہی چاہتا ہے کہ نشوہ بھی اب ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں چل کے رہے، کیونکہ جب سے اسے یہ پتا چلا ہے کہ بختیار تایا عمار کے ساتھ نشوہ کی شادی کروانا چاہتے ہیں تو برہان سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی، اور نشوہ کی آنکھوں میں آنسو بھی برہان سے برداشت نہیں ہوتے تو اسے کہتا ہے کہ جس نشوہ کو میں جانتا ہوں اس کی ڈکشنری میں تو مایوسی اور رونا ایسا کوئی ورڈ ہے ہی نہیں، تو یہ نشوہ کون سی ہے جو آج روتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟
نشوہ برہان سے کہتی ہے کہ بس آپ میری امی کا خیال رکھنا، اسے خوش رکھنا، میری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ اب بسمہ کو بھی یہی فکر ہے کہ کہیں بختیار بھائی نشوہ کو عمار کے ساتھ نکاح کے لیے مجبور نہ کریں، تو نشوہ اپنی ماں کو رخصتی کے وقت کہتی ہے کہ اس کی آپ فکر ہی نہ کریں، کیونکہ عمار بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وقت آنے پہ وہ میرا ساتھ دے گا، جبکہ اسے خبر ہی نہیں کہ بختیار تایا تو اپنے بیٹے عمار کو سمجھا چکے ہیں، اسے احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری کم عقلی کی وجہ سے تم کس قدر پیچھے رہ گئے ہو، ایک لوزر انسان بن چکے ہو، جبکہ نشوہ جو تم سے عمر میں بھی چھوٹی ہے اپنی عقل مندی کی وجہ سے آج کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ اور پھر عمار کو ایک طرف لالچ دیتے ہیں اور دوسری طرف ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، اسے یاد دلاتے ہیں کہ ماہین کیس کے سلسلے میں عمار کو عمر قید ہو سکتی تھی، لیکن بختیار نے اپنی سورسز لڑا کے اس کیس کو ہی بند کروا دیا ہے۔ اور پھر عمار سے کہتے ہیں کہ تمہیں زندگی میں یہی سب کچھ چاہیے نا، برانڈڈ کپڑے، جوتے اور عیاشی کی زندگی، اگر تم نشوہ سے شادی کر لیتے ہو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس سب سے 10 گنا زیادہ دینے کو تیار ہوں، جبکہ دوسری طرف اگر تم نشوہ سے شادی نہیں کرتے تو ایک بات کان کھول کے سن لو کہ نشوہ ابھی تک جو تمہارے ساتھ تھوڑی اچھی بنی ہوئی ہے نا، یہ سب صرف تب تک ہے جب تک بسمہ اور عاصم کی شادی نہیں ہو جاتی، جیسے ہی ان دونوں کی شادی ہوگی تو یہ مت بھولنا کہ ماہین کا لائر یہی برہان تھا جو نشوہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو بسمہ کی شادی کے بعد یہ لوگ اس کیس کو ری اوپن کر کے تمہیں سزا دلوانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہاں، اگر تم نشوہ سے شادی کر لیتے ہو تو پھر وہ مکمل طور پہ ہمارے کنٹرول میں ہوگی اور وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے عمار، جس کا اپنا تو کوئی دماغ ہے نہیں، بالآخر اپنے باپ کی باتوں میں آ جاتا ہے، کچھ لالچ کی وجہ سے اور کچھ ایموشنل بلیک میلنگ کی وجہ سے۔ اور پھر جب نشوہ اور برہان کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھتا ہے تو عمار کو اندر ہی اندر جلن اور حسد کا احساس ہوتا ہے۔ اسے نشوہ سے محبت تو خیر کبھی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ میری کزن ہوتے ہوئے، میرے ساتھ رہتے ہوئے اس نے آج تک مجھ سے تو کبھی اس طرح سے ہنس کے اور محبت سے بات نہیں کی۔ دوسری طرف بسمہ کا عاصم کے گھر میں وارم ویلکم ہوتا ہے، عاصم اسے اپنے کمرے میں لے کے جاتا ہے، منہ دکھائی میں بہت ہی خوبصورت اپنی ماں کے کنگن اسے پہناتا ہے۔ بسمہ کو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے جینا ہی آج سے شروع کیا ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ بختیار جب نشوہ سے عمار کے ساتھ نکاح کی بات کرے گا تو کیا نشوہ صاف انکار کر دے گی، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ بختیار نے بسمہ اور عاصم کی شرط میں یہ بھی رکھا ہو کہ اپنی جائیداد ہمارے نام کرنے کے ساتھ ساتھ نشوہ کو عمار کے ساتھ نکاح بھی کرنا پڑے گا، جبکہ نشوہ یہی سمجھتی ہے کہ میں ہاں کر دیتی ہوں، عمار خود ہی انکار کر دے گا۔ لیکن اب بختیار عمار کا بھی مائنڈ میک اپ کر چکا ہے اور عمار بھی اس نکاح کے لیے راضی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے اور بسمہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نشوہ نے یہ قربانی صرف اور صرف اپنی ماں کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے دی ہے تو بسمہ کو اپنی خوشیاں بھی پھیکی لگنے لگیں گی۔ ایسے میں عاصم اور برہان نشوہ اور بسمہ کا کس طرح سے ساتھ دیتے ہیں اور کس طرح سے اس عمار اور بختیار کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ سب ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ فی الحال تو اس بات کی خوشی ہے کہ فائنلی بسمہ اور عاصم ایک ہو گئے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون بسمہ اور عاصم کی شادی پہ خوش ہوا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔